کچھ عرصہ قبل تک کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن باغی گروہوں نے شمال مغربی شام ادلیب کے شہر سے جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کیا اور بالآخر اسد خاندان کے 50 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بشار الاسد کی زندگی میں بہت سے لمحات ہیں، لیکن ان کی زندگی کا متاثر کن واقعہ وہ کار حادثہ ہے جو کہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا جہاں وہ رہتے تھے۔ ابتدائی طور پر ان کو ان کے باپ کی وراثت کے طور پر اقتدار کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن یہ سلسلہ 1994 کے اوائل دمشق کے قریب ان کے بھائی کی باسل کی کار حادثے میں موت سے شروع ہوا جب وہ لندن میں امراض چشم کی پڑھائی کر رہے تھے، اور اسی وقت ان کو اقتدار کے لیے وراثتی طور پر تیار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ آخر بشار الاسد امراض چشم کی پڑھائی سے ایک حکمران کیسے بنے؟ بشار الاسد 1965 میں حافظ الاسد اور انیسہ مخلوف کے گھر پیدا ہوئے۔ عربی برادری جس کا اسد خاندان سے تعلق ہے، شام کی محروم طبقات سے تعلق رکھتی تھی۔ 1971 میں حافظ الاسد شام کے صدر کے طور پر منتخب ہوئے اور 2000 تک اپنی موت تک وہ اس عہدے پر براجمان رہے۔ شام کی آزادی کے بعد کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو بہت سی بغاوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یوں حافظ الاسد کا 3 دہائیوں تک صدر کے طور پر شام کے قائم رہنا اور اپنے عہدے پر براجمان رہنا غیر معمولی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی وفات جون 2000 میں ہوئی اور ان کی وفات کے فوراً بعد 34 سالہ بشار الاسد کو ان کے عہدے پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب دور شروع ہوتا ہے بشار الاسد کی حکومت کا۔ شروع میں سیاسی اصلاحات اور میڈیا کی آزادی کی وجہ سے شام کی عوام جو ہے وہ بہت پر امید نظر آئی، لیکن 2001 میں جو ہے سیکیورٹی فورسز نے اپوزیشن کو دبانا شروع کر دیا، اور 2003 میں عراق پر امریکی حملے کی وجہ سے مغربی ممالک کے ساتھ جو بشار الاسد کے جو تعلقات تھے وہ انتہائی تناؤ کا شکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے عراق پر حملے کی مذمت کی تھی واضح طور پر۔ یوں 2000 میں بشار الاسد اپنے باپ کی وراثت کے طور پر اقتدار پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ شروع میں ان کی سیاسی اصلاحات اور میڈیا کی آزادی کی وجہ سے شام کے عوام میں امید پائی جاتی ہے، لیکن 2001 سے شروع ہوتے ہی سیکیورٹی فورسز اپوزیشن کو دبانا شروع کر دیتی ہیں، اور 2003 میں عراق پر ہونے والے امریکن حملے کی وجہ سے بھی مغربی ممالک کے ساتھ جو بشار الاسد کے تعلقات تھے وہ تناؤ کا شکار ہوئے، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر عراق پر حملے کی مذمت کی تھی، اور 2003 کے ہی اینڈ میں متعدد وجوہات کی بنا پر امریکہ نے شام پر پابندیاں لگا دی۔ یوں تشدد اور تنازعات بڑھتے گئے اور علاقائی تنازع میں بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ مداخلت کرنے لگی۔ خطے کے دیگر ممالک کی مداخلت کی وجہ سے شام میں فرقہ وارائیت جو ہے وہ مزید بڑھنے لگی اور حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ 2013 میں دمشق کے قریب غطہ کے علاقے میں جو کہ اس وقت حکومت مخالف گروہ کے زیر قبضہ تھا، اس پر کیمیائی حملے میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے، اور اس کا تمام تر ذمہ دار مغربی ممالک اور حکومت مخالف گروہوں نے بشار الاسد کی حکومت کو ٹھہرایا، اور یوں شام کے حالات اور ابتر ہوتے گئے۔ اور اب چند دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ شام میں باغی گروہوں نے حملہ کر دیا اور کئی اہم شہروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے عوام جو ہے، شام کے عوام جو ہے وہ خوش ہو جائے، ہم نے شام کو آزاد کرا دیا، اور شام کے تیسرے بڑے شہر حمص پر قبضہ کرنے کے فوری بعد جب یہ اطلاعات آئی کہ حکومت مخالف گروہ دمشق یعنی کہ شام کے دارالحکومت میں داخل ہو چکے ہیں،
تو شام کے صدر اقتدار کی وراثت کے طور پر آنے والے بشار الاسد جہاز پر بیٹھ کر کہیں روانہ ہو گئے اور دمشق بھی یوں باغی گروہوں کا قبضہ ہو جاتا ہے اور اب ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور یوں بشار الاسد جیسے اور اسد خاندان کے 50 سالہ دور حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ حیات تحریر الشام جس کو محمد ابو الجولانی لیڈ کر رہے تھے اور باغی گروہوں کے جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا کہنا یہی تھا کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا اور شام جو ہے وہ اب آزاد ہو چکا ہے اور ایک جو ہے کڑا وقت ٹل چکا ہے، ہماری طرف سے کوئی کیمیائی چیز استعمال نہیں کی جائے گی اور تمام تر عوامی ادارے جو ہیں وہ شام کے وزیر اعظم محمد الجلالی کے زیر نگرانی کام کریں گے جب تک کہ باضابطہ طور پر اقتدار کی منتقلی نہیں ہو جاتی اور بشار الاسد جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو یوں اسد خاندان کا دور حکومت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان آکاش اقبال کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے